على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه السلام. انتہائی قابل قدر معزز وفاض علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ مسنونہ میں ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ اور ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کو سنائی گئے۔ قرب قیامت لوگوں کے پاس الفاظ قرآن تو رہ جائیں گے، لیکن وہ قرآن اپنے نور سے خالی ہو جائے گا، اس کے سینوں میں اس کا نور نہیں ہوگا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے: ما بقی من القرآن الا رسمہ۔ قرب قیامت قرآن میں سے سوائے الفاظ کے کچھ باقی نہ رہے گا۔ وما بقی من الاسلام الا اسمہ، اور اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، نام باقی رہے گا، کام نہیں رہے گا۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں: ما بقی من القرآن الا رسمہ وما بقی من الاسلام الا اسمہ۔ اسلام صرف نام کا رہے گا۔ آج ہم اس پرفتن دور سے گزر رہے ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آج نہیں 1440 سال پہلے فرمایا ہے۔ حضور نے پہلے ہی فرما دیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ رسم قرآن صرف الفاظ میں باقی رہے گا اور اسلام کا صرف نام رہے گا، کام نہیں رہے گا۔ بولتے ہوئے ذرا مجھے خود جھجک اور شرم محسوس ہو رہی ہے، لیکن مجبور ہو کر بتانا پڑتا ہے تاکہ ساتھیوں کو کم از کم عمل کا ذوق پیدا ہو جائے۔ ہم میں سے ہر ایک کے لیے یہ سبق ہے۔ کرسی پر ادھر بیٹھنے والے کے لیے بھی وہی ہے، صف کے ادھر بیٹھنے والے کے لیے بھی وہی ہے۔ اسلام کا جو پیغام ہوتا ہے وہ جہاں سننے والوں کے لیے ہوتا ہے وہیں یہ سنانے والوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ وہ جو سبق ہوتا ہے وہ سننے والوں کے لیے بھی ہوتا ہے، سنانے والوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اس لیے میں اپنے نفس سے خطاب کر کے آج کچھ جملے آپ حضرات کو سنا رہا ہوں، آپ اپنے نفس کو خطاب کر کے سنیے۔ کہیں ایسا لگے کہ شاید یہ مجھ پر زیادتی ہو رہی ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ جملے میرے واسطے نہیں ہیں، مولانا اپنے واسطے بول لیے گا۔ نبی کے ارشاد کے مطابق ہمارے اندرون سے الفاظ قرآن رہ گئے اور نور قرآن جاتا رہا۔ قرآن ہمارے حلق سے ہمارے سینوں تک اترنے کا نام نہیں لے رہا۔
اسلام کا صرف ہم کو نام چاہیے، عملاً اسلام کی کوئی شکل نہ ہم گھر میں رکھنا چاہتے ہیں، نہ سماج میں رکھنا چاہتے ہیں، نہ معاشرے میں رکھنا چاہتے ہیں، نہ معاشیات میں رکھنا چاہتے ہیں، نہ معیشت میں رکھنا چاہتے ہیں، نہ اخلاقیات میں رکھنا چاہتے ہیں، نہ کردار میں رکھنا چاہتے ہیں، نہ گفتار میں رکھنا چاہتے ہیں، نہ اقوال میں رکھنا چاہتے ہیں، نہ افعال میں رکھنا چاہتے ہیں، نہ احوال میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے اندر سے اسلام ایسے نکل گیا جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو گئے۔ اب بس اپنے مفاد کے لیے ہم اللہ کا اور اس کے رسول کا نام استعمال کر رہے ہیں، ورنہ جس قدر نازیبا ناروا سلوک ہمارے نبی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اس کے بعد ہمارے اندرون میں کیا تبدیلی آنا چاہیے تھا، کیا فرق اور امتیاز حاصل ہونا چاہیے تھا، کیسے انقلاب ہمارے اندرون میں پیدا ہونا چاہیے تھا، کیسی تبدیلیاں ہماری زندگیوں میں آنی چاہیے تھیں، کیا کچھ ہمارے وجود میں جو ہے تبدیلیاں واقع ہونی چاہیے تھیں، ذرا اس کے بارے میں غور فرمائیے۔ ایک طرف میرے اور آپ کے پیارے محبوب، دو جہاں کے سرتاج، گنبد خضرا کے مقیم، جالی مبارک میں آرام فرمانے والے، دو جہاں کے سرکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اٹھے کی ایک بیٹھے کی ایک آدمی بکواس کر دیتا ہے، اور ہم وقتیہ طور پر پکارا بھی کرتے ہیں، راستے بھی جام کرتے ہیں، اور چھکا بھی جام کرتے ہیں، اور احتجاج بھی کرتے ہیں، دھرنا بھی کرتے ہیں۔ محبت کے دو تقاضے ہیں۔ ایک تقاضا یہ ہے کہ جذباتی اور وقتی اپنے وجود میں انقلاب برپا ہونا، اور وقتیہ طور پر تھوڑی دیر کے لیے احتجاج میں نکل جانا، یہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ کم سے کم درجہ ہے، اتنا بھی نہیں ہے تو پھر بے ایمان ہے بن۔ حضور سے محبت کا بہت بڑا درجہ یہ سمجھ رہے اپنے احتجاج میں نکلنا، سب سے ادنا درجہ ہے وہ، اتنا بھی اگر نہیں کر سکے تو پھر ایمان نام کی کوئی چیز ہے نہیں اپنے اندر۔ حضور کی محبت میں آپ باہر نہ نکل سکیں اور اپنا احتجاج درج نہ کروا سکیں تو پھر آپ ادنا درجے کا ایمان بھی نہیں باقی ہے۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ اتنا سخت جملہ میں کیوں کہہ رہا ہوں۔ میں نے حدیث مبارکہ آپ حضرات کو سنائی۔ حدیث مبارکہ ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے اور تمام جہاں کے لوگوں سے میں زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں میں زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تم میں کا کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ اب آپ مجھے بتائیے، آپ کے بچے کے اوپر کس نے بکواس کر دی، گالم گلوچ کر دی، اور اس کو جو ہے بدتمیزی اور بد اخلاقی سے پیش آیا، بچہ آپ کے پاس آ کر روتے ہوئے کہنے لگا، ابا جان فلاں فلاں شخص نے محلے میں مجھے گالیاں دی ہیں، برا بھلا کہا ہے، مجھے اور میری فیملی کو گندے القابات سے نوازا ہے، اور فحش کلمات ہمارے اور گھر کے بارے میں کہے ہیں۔ تو باپ کہتا ہے، کس کے اندر دم ہے کہ تیرے باپ کے ہوتے ہوئے تجھے گالی دے؟ اگر باپ کمزور ہو گیا، اسے کسی نے گالم گلوچ کر دی، وہ جوان بیٹے کو آ کر کے کہتا ہے، بیٹے میرے ساتھ فلاں فلاں نے گالم گلوچ کی ہے، برا بھلا کہا ہے۔ بیٹے نے سنا اور سن کر کے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے میرے باپ کو کون گالی دے سکتا ہے، اور فوری نکل کے وہ باہر تنتناتا ہوا آ جاتا ہے اور کہتا ہے، کون ہے جو میرے باپ کے بارے میں برا کہتا ہے؟ کہنا بھی چاہیے، باپ کو بیٹے کے لیے، بیٹے کو باپ کے لیے اسٹینڈ لینا چاہیے، یہ ادب کا تقاضا ہے، اتنا تو ہونا کم از کم۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ اپنے بیٹے کے لیے تو کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن رسول اللہ کے لیے کھڑے ہونا ہمارے بس کی بات نہ رہی۔ سر میں درد یاد آ گیا، پیٹ میں درد یاد آ گیا، بازار سے صادر لانا ہے یاد آ گیا، بازار کے صادر لانا ہم کو زیادہ عزیز لگا، احتجاج کرنے سے، اپنے جذبات ویکت کرنے سے، اپنے جذبات کا اظہار کرنے سے زیادہ عزیز ہمیں یہ لگا۔
کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو ہم نے اتنا معمولی سمجھ لیا کہ باپ بیٹے سے جس قدر محبت کا اظہار کرتا ہے، بیٹا باپ سے جس قدر محبت کا اظہار کرتا ہے، اس قدر بھی اظہار اگر باقی نہ رہے تو پھر وہ کم سے کم درجہ ہی ہو گیا نا ایمان کا. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بیٹے سے، باپ سے، والدین سے، اولاد سے، نسلوں سے اور تمام جہاں کے لوگوں سے میں زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے آپ. تو بیٹے کے لیے تو لڑنے کو تیار، باپ کے لیے بیٹا لڑنے کو تیار، بیٹے کے لیے باپ لڑنے کو تیار، خاندان والے اس کے لیے لڑنے کو تیار، انہیں خاندان والوں کے لیے لڑنے کو تیار. لیکن بات آتی ہے رسول اللہ کی تو پھر یہ ایسے دم چھپا کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ جس کے اندر جو ہے غیرت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی. پھر کہتا ہے نہیں جی امن پسند ہے. یہ امن پسندی نہیں ہوتی، یہ بے غیرتی ہوتی ہے، بے شرمی ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے. جب انسان کی غیرت مر جاتی ہے، اس کی حیا مر جاتی ہے تو پھر وہ جو چاہے کرتا ہے. ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایٹ لیسٹ اتنی محبت جو آخری درجے کی تھی وہ بھی شاید پوری طریقے سے نہیں نبھائی. اس کو کہتے ہیں جذباتی اور وقتی محبت کا اظہار. لیکن یہ اس قدر فائدہ مند نہیں ہے. فائدہ تو ہے، جذباتی اور وقتی جو محبت ہے یہ جو ہے عمل پر نہیں لا سکتی، انسان عمل پر نہیں لا سکتی. اور ایک محبت یہ ہے کہ دو دائمی ہو، اتباعی ہو. بولو، دائمی ہو، اتباعی ہو. یعنی میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بے وقوف لوگ جو ہمارے نبی کے اوپر بکواس کر رہے ہیں، میں اس کو اپنی طاقت کے بلبوتے پر اندر نہیں کروا سک رہا ہوں. ارے بولو نا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسا ہوا ہے نا. کئی لاکھ لوگ جا کر احتجاج کرتے ہیں. امتیاز جلیل صاحب کی نیترتو میں، ان کی نگرانی میں، ان کی سرپرستی میں کئی لاکھ لوگوں کا مجمع جاتا ہے، احتجاج کرتا ہے. احتجاج کے باوجود 70 FIR درج ہونے کے باوجود اس کو اریسٹ نہیں کروا سکتے. قانون کی دھجیاں اڑ گئیں اور اپنی منمانی ان لوگوں نے کر لی. ٹھیک ہے، میں اپنی کم از کم جتنا حق تھا اتنا تو ادا کیا گیا اور اس کے خلاف کھڑا رہا، اور اس کے باوجود میں اس پر قانون کی گرفت نہیں پہنا سکا، قانون کی بیڑیاں اس کے ہاتھوں میں پیروں میں نہیں ڈال سکا. تو کیا کرنا چاہیے مجھے؟ کیا کرنا چاہیے؟ ایک ہے میرے نبی کے خلاف بغاوت کرنے پر میں اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤں، احتجاج کروں، اسے زندان میں قید و بند میں ڈالنے کی کوشش کروں، اپنی طاقت لگانے کے باوجود میں ناکام ہو جاؤں. تو دوسرا درجہ یہ ہے جو کہ اصل میں پہلا درجہ ہے، وہ یہ ہے کہ وقتی اور جذباتی محبت کے بجائے دائمی اور اتباعی کیفیت میں انسان آ جائے. دائمی محبت، خالی وقتیہ محبت اٹھی پھر تھوڑے دن کے بعد ختم ہو گئی، ایسی محبت نہیں ہونا. دائمی محبت ہو جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اتباعی محبت ہو جانا. اتباعی محبت کہتے ہیں کہ میں فلاں کے اوپر ہمارے نبی کی محبت کو نہیں تھوپ سکا، اس کو اپنے نبی کی محبت نہیں دکھا سکا، اس کو میں اپنے نبی کا پیار اور الفت نہیں دکھا سکا، تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ میں اپنی ذات پر اپنے نبی کے حسن کو، ان کے احکامات کو، ان کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنی ذات پر نافذ کروں. یہ تو کر سکتا ہوں نا. ارے بولو نا جی. رام گیری کو اندر نہیں کر سکے، یتی کو اندر نہیں کر سکے، کوشش کرے لٹکیاں مار لیے، پٹکیاں مار لیے. قانون کے ماننے اور چاہنے والے بھی بے غیرت ہو گئے، اور جو ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے دل تو مجروح ہوئے، لیکن دوسرے پر جب تک دین نافذ کرنا تھا کوشش کر رہے تھے، لیکن اپنی ذات پر دین نافذ جہاں کر سکتے ہیں وہاں کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ احتجاج میں یہ کہوں کہ بھائی میرا چہرہ رسول اللہ جیسا ہو جائے، احتجاج میں یہ کہوں کہ بھائی میرا لباس رسول اللہ جیسا ہو جائے، احتجاج میں بھائی میں اپنے نفس کے خلاف بھی تو احتجاج کر سکتا ہوں نا. اپنے نفس کے خلاف احتجاج کرو. جب احتجاج آپ ایک قوم کے خلاف کر سکتے ہیں، کسی شخص کے خلاف کر سکتے ہیں، جو نبی کے خلاف آ جائے آپ اس کے خلاف جا کر کے بغاوت کر سکتے ہیں، تو پھر ایک احتجاج یہ بھی ہے کہ جو اپنے نفس کے خلاف ہو. نفس یہ کہتا ہے کہ منمانی کرو، یہود و نصارہ کی شکل و صورت بناؤ، ان کے جیسا لباس بناؤ، ان کے جیسی چال ڈھال بناؤ، ان کے جیسے اعمال اور اخلاق بناؤ، یہود و نصارہ کے طریقے پہ چل پڑو. یہ نفس کہتا ہے. آپ اس کے خلاف احتجاج میں کھڑے ہو جاؤ اور کہو کہ نہیں، میں اس نفس کو میں رسول اللہ کا غلام بنا کے رہوں گا. یہود و نصارہ کہتے ہیں صفا چٹ ہو جاؤ،
میں کہوں گا نہیں میں نفس کے خلاف جاتا ہوں، میں چہرہ رسول کے مطابق رکھوں گا۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں لباس انگریزوں والا پہنو، آپ اپنے نفس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، کہو کہ میں رسول اللہ کے مطابق لباس پہنوں گا، سنت رسول کے مطابق لباس پہنوں گا۔ آپ جو ہے یہود و نصارہ کہتے ہیں ٹیبل پر کھاؤ بغیر کسی ریزن کے۔ ایک ہے ریزن کے ساتھ، کوئی مریض کھا رہا ہے، کوئی پیشنٹ کھا رہا ہے، کوئی بوڑھا اور ضعیف انسان کھا رہا ہے جس کو اٹھنے بیٹھنے کے لیے مشکل ہوتی ہے، تو اس کے لیے رعایت ہے۔ بغیر کسی عذر کے ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، یہ سنت رسول نہیں ہے۔ ہمارے بزرگان دین تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ گھروں میں ٹیبل اور کرسی، جس کو آپ لوگ ڈائننگ ٹیبل کا نام دے چکے ہیں، یہ ڈائننگ ٹیبل ایسی جگہ پر لگاؤ جہاں پر اس کی اہمیت نظر نہ آئے۔ اب تو باقاعدہ ڈیزائن ہوتا ہے، اپنے گھر کے اعتبار سے ڈائننگ ٹیبل ڈیزائن ہوتا ہے، گھر کے ساز و سامان کے اعتبار سے ڈائننگ ٹیبل ڈیزائن ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم، نیچے بیٹھ کر دسترخوان پر کھانا یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ صاحب ڈائننگ ٹیبل پر کھاؤ، اس میں اسٹائل ہے، اس میں فلاں ہے، اس میں جو ہے، آپ کہو کہ نہیں صاحب میں اپنے نفس کے خلاف جا رہا ہوں، میں اپنے نفس کے خلاف احتجاج کر رہا ہوں، میں اس کو لاؤں گا رسول اللہ کے طریقے پر۔ نفس کہہ رہا ہے ڈائننگ ٹیبل پہ کھاؤ، لیکن میں احتجاج کروں گا اپنے نفس کے خلاف، اور اس پر حکم الہی نافذ کروں گا، اور اس کو اطاعت رسول پر مجبور کروں گا۔ رام گیری پہ تو نہیں اپنا جو ہے نا حکم چلا سکے نا، تو ہم اپنی ذات پر تو چلا سکتے ہیں نا۔ وہاں پر آپ FIR درج نہیں کروا سکے نا، آپ اپنی ذات پر اطاعت رسول کے احکامات تو نافذ کر سکتے ہیں۔ چلو کسی نے روکا ہے آپ کو، مجھے روکا ہے کسی نے، ارے بول دو نا پیارو، کسی نے روکا ہے ہمیں رسول اللہ کے طریقے پر چلنے سے؟ کس نے روکا ہے؟ کسی نے آپ کے گلے پر پیر رکھ دیا؟ کسی نے کہا کہ نہیں صاحب آپ حضور کے طریقے کے مطابق فلاں رکھیں گے، چہرہ رکھیں گے، ہم آپ کو ماریں گے، توڑیں گے؟ نہیں، ہم اپنی طرف سے حضور کی مخالفت کر رہے ہیں، تو وقتی اور جذباتی محبت کے لیے تو تیار ہو جا رہے ہیں، لیکن دائمی اور اتباعی محبت حضور کی ہمارے اندر ان میں آنا نہیں۔ اس کے نہ جذبات، نہ فکر، نہ اس کے بارے میں کوئی دل میں خیال اور گمان گزر رہا ہے، سوچ رہے بھی نہیں اپن۔ ایسی کیسی محبت ہو گئی، میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ آپ لوگ بھی غور کیجئے، ہم لوگوں کی محبت کا عالم یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے اوپر ایک شارٹ کلپ دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ شارٹ کلپ دیکھ رہے ہیں، جس کے اندر ایک کمینہ، بد اخلاق، بد خلق، بد سیرت، بد صورت، بد دماغ، بدتمیز، میں مسجد میں ہوں، ممبر رسول پہ ہوں، اس لیے بہت ادب کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ ایک بکواس کرنے والا بکواس کرتا ہے جو اصلاً نسلاً حرام النسل ہے، کیونکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو غیر مسلم بھی ہو لیکن اصلاً اور نسلاً وہ نکاح سے پیدا ہوا ہو اور حرام کام سے پیدا نہ ہوا ہو، تو پھر وہ حضور کے خلاف بکواس نہیں کر سکتا۔ جس کے اندرون میں حرام نطفہ ہوتا ہے، حرام جو ہے پانی سے ظہور ہوا ہوتا ہے، وہی لوگ حضور کے خلاف بکواس کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے غیر مسلم بھائیوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو باوجود حضور کی اتباع نہیں، حضور کو مانتے نہیں، حضور کو فالو نہیں کرتے، رسول نہیں مانتے، لیکن اس کے باوجود حضور سے محبت کرتے، کیونکہ وہ اصلاً نسلاً حرام نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ بکواس کرتے ہیں اور اس درجے قسم کی بکواس کرتے ہیں کہ دور دور تک ہمارے نبی سے اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور ایک بات ذہن میں یہ رکھیے کہ دائمی اور اتباعی جو محبت ہوتی ہے، کم از کم ہم دوسرے کے اوپر اپنے نبی کے احکامات کو نافذ نہیں کر سک رہے، حکومت کے احکامات کو ہم کسی پر نافذ نہیں کر سک رہے، تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ ہم اپنے وجود میں، ہمارے اندرون میں جو نفس ہمارا شیطان اور نفس ہمارے اندرون کے خلاف ہو گئے، ہمارے نبی کے طریقے کے خلاف ہو گئے، اس کو کم از کم اتباع رسول پر لے آئیں۔ آخری درجہ ہے یہ، اتنا تو ہونا ہی چاہیے۔ ہمارے اندرون میں تبدیلی اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جس وقت ہمارے اندر یہ جذبہ ہو کہ بھائی میں کسی اور پر تو ہمارے نبی کی محبت نافذ نہیں کر سک رہا ہوں، میری ذات پہ تو میں نافذ کر سکتا ہوں، میرے وجود پر تو میں نبی کے احکامات نافذ کر سکتا ہوں۔ بہانہ ڈھونڈنے والے کو بہانہ ہی چاہیے، وہ پھر ڈھونڈتا رہے گا، اس کے واسطے 100 بہانے مل بھی جائیں گے، اس کو 100 بہانے ملیں گے بھی اس کو۔ یقین مانیے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آج ایک بات کا عہد کریے، ارادہ کریے، کریں گے انشاءاللہ،
کہ ہم اپنے ذات پر ہمارے نبی کی محبت کو نافذ کریں گے. کریں گے؟ بولو ارادہ کرتے ہیں پکا والا. دائمی اور اتباعی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار کریں گے. تو ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں, ہماری محبت کی کمزوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتانا ہے. کہ دیکھو ایک شارٹ کلپ آپ دیکھ رہے ہیں جس کے اندر ایک نالائق قسم کا انسان حضور کی گستاخی کرتا ہے. ہم رو بھی رہے ہیں, ہمیں تکلیف بھی ہو رہی ہے, اور تھوڑی دیر ہمارے دل پر گراں بھی گزر رہا ہے, لیکن 15 سیکنڈ 18 سیکنڈ 24 سیکنڈ میں وہ کلپ ختم ہو گئی, اور اس کے بعد ہم نے اس کو اسے اوپر اسکرول کر دیا نیچے, پھر ہم وہی ناچنے گانے والیوں کو دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں. بس اتنی محبت ہے ہمارے نبی سے ہماری. ایمانداری سے بولو نا پیارو, ہمارے نبی سے ہماری محبت اتنی ہے. 15 سیکنڈ کی, 24 سیکنڈ کی, 25 سیکنڈ کی, 60 سیکنڈ کی محبت. شاید میرے الفاظ آپ لوگوں کے لیے بھاری ہو رہے ہیں. 60 سیکنڈ کی محبت ہمارے نبی سے. نیچے پھر ناچنے والیوں کو دیکھنے میں لگ گئے, پھر فحشکاریوں میں لگ گئے, پھر گندگیوں میں لگ گئے, پھر غلاظتوں میں لگ گئے. اگر قیامت کے دن رسول اللہ پوچھ دے کہ فلاں فلاں کیا ہوا, میں تو تمہارے لیے کانٹے جھیلتا رہا, تمہارے لیے میں نے طائف کے پتھر جھیلے, تمہارے لیے میں نے زمانے کی بھوک برداشت کی, تمہارے لیے میں نے اپنے بچوں کی خون کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا, سب کچھ میں نے تمہارے لیے قربان کیا, ہر لمحہ میں نے تمہارے ساتھ وفا کی, تم کتنے دیر وفا کر رہے ہو. وہ گستاخ نبی کی ویڈیو دیکھے 60 سیکنڈ وفا کرا. اس کے بعد کیا بولتے, پھر آپ کے خلاف بغاوت کرنا شروع کر دیا. آپ جو نکو دیکھو بولے تھے وہ دیکھنا شروع کر دیا, آپ جو نہیں دیکھو بولے تھے وہ دیکھنا شروع کر دیا, آپ جو نکو سنو بولے تھے وہ سننا شروع کر دیا, آپ جو نہیں کرنا بولے تھے وہ کرنا شروع کر دیا. یہ ہم لوگوں کی محبت ہے رسول اللہ سے, یہ ہم لوگوں کا پیار ہے رسول اللہ سے, یہ ہماری محبتیں ہیں کیا بتاؤ, جو 5 سیکنڈ بھی برقرار نہ رہ سکے, 20 سیکنڈ بھی برقرار نہ رہ سکے, 1 منٹ بھی برقرار نہ رہ سکے. یہ محبت ہے اگر رسول اللہ کے ساتھ, تو پھر ایسی محبت پر تھوکنے کو جی چاہتا ہے. میں اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں, آپ اپنے گریبان میں جھانکیے. میں جو خلاف سنت کر رہا ہوں, میں انشاءاللہ ارادہ کر رہا ہوں آج اسی لمحے, اسی وقت, اسی آن, اسی گھڑی سے, کہ انشاءاللہ میں اپنے اندر تبدیلی لاؤں گا. آپ بھی لائیں گے انشاءاللہ. اپنے اندرون میں تبدیلی لائیے, احتجاج اپنے نفس کے خلاف کریے, دائمی اور اتباعی محبت اپنے اندرون میں پیدا کریے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن اور سنت کا فہم نصیب کرے. پیارے آقا مدنی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنی میں عشق و محبت اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. جو احباب سنت نہیں پڑھیں پڑھ لی.